السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ محترم ناظرین، میں آج آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے سلسلے میں مختصر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کے 5 بنیادی احکام ہیں۔ ایمان کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ جس طرح نماز کا منکر کافر ہو جاتا ہے، رمضان کے روزوں کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے، حج کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں 32 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی شریعت میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ ایک متعین مال میں مختصر مقدار میں اللہ تعالیٰ جو بندوں پر مقرر فرماتے ہیں، اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ سمجھنے کے لیے ضروری یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام کیوں قائم کیا، معاشرے میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی میں استحکام آ جائے معاشی طور پر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی اور معاشرے کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ زکوٰۃ کو فرض کرنے کا مقصد اور منشا اللہ کا یہ ہے کہ معاشرے میں لوگوں کی زندگی سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، لوگ اپنی غریبی کو ختم کر کے خوشحال زندگی گزارنے والے ہو جائیں، اور وہ سود جیسی لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے والے ہو جائیں۔ آج بھی اگر امت کا مالدار طبقہ حساب لگا کر اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے مال کا 2.5%، 2.5% اگر وہ ادا کرتا ہے تو اللہ کی قسم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کو غریب نہیں رکھیں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ صحیح طور پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا تو جان کر بھی ادا نہیں کرتے، یا پھر لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے۔ تو زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ ہر مسلمان بالغ، عقل مند اور صاحب نصاب، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اس کے پاس اتنا مال رہے، یا اس کے برابر کی قیمت رہے، یا سامان تجارت رہے، یا نقد رقم رہے، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اگر اس کے پاس رہتا ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ 52.5 تولہ جو چاندی ہے اس کا آج کے حساب سے کتنا ہوتا ہے، تو فرمایا چاندی کا جو آج کے مارکیٹ کے حساب سے جو وزن ہوتا ہے 612 گرام 360 ملی گرام۔ اگر چاندی کے حساب سے دیکھیں، کسی کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام اس کے پاس چاندی ہے، یا پھر 87 گرام 480 ملی گرام سونا اس کے پاس ہے، یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر کی قیمت اس کے پاس ہے،
یا پھر سامان تجارت ہے یا پھر اس کے پاس ضرورت زندگی سے زائد کوئی مال ہے اور اس پر 1 سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ دینے سے اللہ کیا مقام عطا فرماتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مال کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ جس طریقے سے آدمی کی زندگی میں کچھ میل کچیل ہو جاتا ہے تو اس کے میل کو صفائی کرنے کے بعد وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے آدمی کے پاس جو مال ہے اس میں پورا کا پورا اس کا حق نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ غریب کا، یتیم کا، بیواؤں کا اور دوسرے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مصارف زکوٰۃ کہا ہے۔ ان کا حق ہونے کی وجہ سے اگر ان کے حق کو ہٹا دیتے ہیں تو باقی مال اس کا پاک ہو جاتا ہے۔ وہ کتنا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 40واں حصہ مقرر کیا ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے۔ اگر آدمی 100 روپے میں سے 2.5 روپے اگر الگ سے نکال کر غریبوں میں ادا کر دیتا ہے تو پھر گویا کہ 97 روپے 50 پیسے اس کے پاک ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ 2.5 روپے وہ ملا لیتا ہے، ادا نہیں کرتا زکوٰۃ، تو گویا پورے 100 روپے اس کے ناپاک ہو جاتے ہیں، اور یہ مشتبہ مال، شک والا مال کہلاتا ہے۔ اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو بھی معاف فرمائیں گے، تمہارے مال کو بھی پاک فرمائیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ جو آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کرنے کی مثال جیسے کہ ایک دانہ ہے، تو پھر اس دانے سے ایک درخت وجود میں آتا ہے اور اس درخت پر 70 ٹہنیاں ہوں اور اس میں پھل اور اس کے میوے لگے ہوئے ہوں، تو فرمایا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اگر آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو 1 کا 70 اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، تو ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ کتنا ہم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے لیے سخت تنبیہ فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت تنبیہ فرمائی۔ اللہ نے قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تم اس گمان میں مت رہو کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال عطا کیا ہے اور وہ اس مال میں بخل کرتے ہیں، خود کھاتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیتے ہیں، تو یہ وہ اچھا کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے اچھی چیز ہے، یہ گمان مت کرو۔ بل ہوا شر لہم، اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ جو بخل کر رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں، تو یہ اچھا نہیں کر رہے بلکہ برا کر رہے ہیں۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب قیامت کے دن یہ دیکھ لیں گے کہ ان کا مال خود ان کے لیے وبال جان بن جائے گا، توق بنا کر ان کے مال کو ڈال دیا جائے گا۔ حدیث میں فرمایا کہ اژدہی کی شکل میں اس مال کو لایا جائے گا اور اس کے بندے کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، اور پھر وہ اژدہا کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، دیکھ لے، اور یہ عذاب کی شکل ہوگی، گنجے اژدہے کی شکل میں ہوگا۔ کتنا سخت ترین دردناک عذاب ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ آدمی اگر مال ادا نہیں کرتا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا بلکہ جمع کر کر کے رکھتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پیٹھ کو داغیں گے، اس کے چہرے کو داغیں گے، اس کے پیشانی کو داغیں گے، اور فرشتے داغنے والے کہتے جائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ چکھ لو یہ مزہ ہے اس چیز کا جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں تیسری جگہ فرمایا الذی جمع مالا وعددا، کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں۔
تو محترم ناظرین، آپ سے ادباً یہ گزارش ہے کہ اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے اور آپ مالدار ہیں، تو پھر اللہ کے واسطے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یتیم، مسکین، غریب، فقیر، اور اللہ کے راستے میں جو لوگ کلمے کو بلند کرنے کی خاطر، اسلام کو بلند کرنے کی خاطر اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، اور جو مسافر اپنے مقام پر تو مالدار ہو لیکن سفر کی حالت میں وہ بالکل محتاج ہو گیا ہو، ایسے لوگوں کو، اور جو قیدی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رقاب کہا ہے، ان لوگوں کے، قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں اگر ہم ان مصارف میں خرچ کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی، ورنہ پھر دنیا میں بھی بربادی ہوگی، دنیا میں بھی ہم مال کو شک کی نیت سے ہم استعمال کرتے جائیں گے تو پھر یہ ہماری زندگی کے لیے وبال ہو جائے گا، اور آخرت میں مستقل وبال ہے ہی۔ تو اس لیے آخر میں یہ گزارش ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو مال عطا کیا ہے اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ ابھی تک ادا نہیں کیے ہیں یا پھر ناسمجھی میں وہ رکے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مقام کے علماء کرام سے اس کے بہت سارے مسائل ہیں تو مسائل کو پوچھتے رہیں، پوچھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ اگر پوچھے بغیر ہم ایسے رہ جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ کے یہاں پکڑ ضرور ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا گا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔